بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب واقعہ قربانی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس واقعہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیہ لے کر جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دیں، اللہ اکبر پکارنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت و خوشخبری سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ فدیہ آ گیا تو اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس واقعہ میں جو تسبیحات کہے گئے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے ہی تکبیر تشریق کہتے ہیں، چونکہ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی شام تک پڑھی جاتی ہے۔ ان ایام میں 9 ذی الحجہ کے سوا باقی سارے ایام تشریق ہیں، اس لیے غالب طور پر ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اگرچہ تکبیرات کے حکم میں ایک دن ایام تشریق سے پہلے کا یعنی 9 ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ حنفیہ کے نزدیک فتویٰ اس پر ہے کہ تکبیر تشریق کا آغاز 9 ذی الحجہ کی فجر سے کرنی چاہیے۔ تکبیر تشریق کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مرد پر درمیانی بلند آواز سے اور عورت پر آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے سلام کے بعد فوراً 1 مرتبہ پڑھنا امام، مقتدی، مقیم، مسافر، اکیلے نماز پڑھنے والے سب پر واجب ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہتے تھے۔ تکبیر تشریق سے متعلق کچھ اہم مسئلے۔ مسئلہ 1، مسبوق یعنی جس کی امام کے ساتھ نماز کی ایک یا کئی رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، ایسا شخص اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد تکبیر تشریق کہے گا۔ مسئلہ 2، اگر کسی شخص نے تکبیر تشریق کہنے سے پہلے بات چیت کی تو اس کے ذمہ سے تکبیر تشریق کا وجوب ختم ہو جائے گا، اس لیے نماز ختم کرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسئلہ 3، اگر سلام کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے سینہ قبلہ کی طرف سے پھیر لیا تو اس میں تکبیر تشریق پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ تکبیر پڑھ لی جائے۔ مسئلہ 4، اگر سلام پھیرنے کے بعد ابھی تکبیر تشریق نہیں پڑھ پایا تھا کہ خود بخود وضو ٹوٹ گیا تو اصح قول یہ ہے کہ اسی حالت میں تکبیر تشریق کہہ لے اور اس کے لیے نیا وضو کرنا اس پر لازم نہیں، لیکن اگر وضو جان بوجھ کر توڑا تو اس کے ذمہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں رہا۔ مسئلہ 5، اگر ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک میں کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگر وہ انہی دنوں میں اس کی قضا کرے تو وہ تکبیر تشریق اس نماز کے بعد کہے گا، اور اگر دوسرے دنوں میں قضا کرے یا کسی اور دن کی نماز ان تاریخوں میں ادا کرے تو تکبیر تشریق نہیں کہے گا۔ مسئلہ 6، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا فرض نمازوں کے بعد 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ 1 سے زائد مرتبہ پڑھنا نہ لازم ہے نہ ہی مسنون۔ اگر کوئی سنت سمجھے بغیر 1 سے زائد مرتبہ بطور ذکر کے پڑھے تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن 3 مرتبہ پڑھنا سنت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اس ارادے سے پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔
مسئلہ 7، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق واجب نہیں، البتہ اگر پڑھ لی جائیں جیسا کہ معمول ہے تو باعث ثواب ہے۔ بعض فقہائے کرام نے مسلمانوں کے معمول کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنے کا کہا ہے۔ مسئلہ 8، کسی شخص کو سلام کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا یاد نہیں رہا اور اس نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس سے تکبیر تشریق کا وجوب ختم ہو جاتا ہے تو یاد آنے پر فوراً کہہ لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔